اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کے سعید اور بابرکت مہینے کی ان پر نور گھڑیوں میں ہم سب الکرم فرینڈز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ضیاء رمضان ٹرانسمیشن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ میں سب سے پہلے الکرم فرینڈز کی انتظامیہ کو اس خوبصورت سلسلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کریم کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے اور ان ساری گھڑیوں کو ہمارے لیے نور اور نگہت کا سامان بنائے اور ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آج میں آپ کے سامنے روزہ اور تزکیہ نفس کے عنوان پر کچھ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تزکیہ نفس یہ ہر مومن کے لیے مقصود ہے، مطلوب ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور یہ مقاصد تخلیق میں سے ایک مقصد تخلیق بھی ہے کہ وہ انسان جسے اس زمین میں پیدا کیا گیا ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو پائے، اس دارالامتحان میں جو امتحان اس سے لیا جا رہا ہے اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اپنے نفس شیطان کی شہوتوں اور ان کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کی جانب بڑھے، اور اسے جسم اور روح کے حوالے سے جو نعمتیں بخشی گئی ہیں وہ صرف اپنی جسم کو ہی غذا دینے کا بندوبست نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جسم تو پلتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے، اور وہ اپنی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے جسم پہ اچھا لباس بھی دیکھنا چاہے، اپنے لیے ہر لگژری لائف اور ہر خوشحال زندگی کا تصور کرے اور اس کی دوڑ دھوپ میں لگا رہے، لیکن اپنی روح کو بالکل متروک کر دے اور روح کی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے روح کو اس مقام پہ لے آئے کہ روح مردہ ہونا شروع ہو جائے اور بالکل پجمردہ ہو کر انسان کے وجود میں سہمی ہوئی زندگی بسر کرے۔ تو جس انسان کی روح اس قدر بوسیدہ اور کمزور ہو جاتی ہے اور جسم اتنا پل جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا ایک بہت آسان ٹارگٹ بن جاتا ہے اور بہت جلد بہک جاتا ہے، صراط مستقیم اور جادہ استقامت سے ہٹ کر وہ اس زندگی میں بہت زیادہ بیک ورڈ اور بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے اور زوال اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کا اہتمام کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، ذکر و فکر ہے، استغفار ہے، اور اسی کو تزکیہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح توانا ہو جائے، حشاش بشاش ہو جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، روح کو اس کی روحانی غذا اور خوراک ملتی رہے، تو پھر وہ انسان جو ہے اس کے چہرے پر بھی روح کی اس تازگی کی چمک دکھائی دینے لگتی ہے اور اس کے ماتھے پہ بندگی کے اور عبودیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ زندگی میں ہر آنے والے لمحے اور آنے والے دن میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور پھر اسے وہ خوش نصیب گھڑیاں عطا کی جاتی ہیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی اس
کامیابی کے اوپر اسے کہا جاتا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی روح کو توانا کر لیا، جس نے اپنی روح کو عبادت اور ذکر کی غذا فراہم کی اور تزکیہ کر لیا، وہ فلاح پا گیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو پھر ایسے شخص کو جب تزکیہ کا نور نصیب ہوتا ہے تو وہ زندگی میں کامیابی کے سفر کو طے کرتے ہوئے آخر کار اس موڑ پہ پہنچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دل نواز صدا آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ جو تزکیہ نفس کی منزل ہے جسے طے کرنا ہر بندے سے مطلوب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تزکیے کا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے، طہارت اور پاکیزگی کے ایک سٹیج پہ وہ پہنچ جائے، تو اس کے لیے یہ روزہ ایک بہت بڑا موقع بھی ہے، ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ انشاءاللہ ابھی اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آئیے ذرا میں قرآن کریم کی وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کروں جس میں اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد، ایک قسم بھی کافی تھی، 2 بھی کافی تھیں، لیکن کتنا بڑا تزکیے کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے 11 قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جواب قسم کے طور پہ تزکیہ کو ذکر کیا۔ سورہ والشمس میں فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی سورج کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کبھی رات کی، کبھی چاند کی، کبھی دن کی روشنی کی، کبھی انسان کے نفس کی، اور کبھی پہاڑوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اس کلام کو مؤکد کیا تاکہ سامع متوجہ ہو جائے اور اسے پتہ چلے کہ اب اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرمانے والا ہے وہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت رب ہو کر، کریم ہو کر، رزاق ہو کر، سارے خزانوں کا مالک ہو کر اور ہماری جانوں اور چلتے سانسوں کا مالک ہو کر بھی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو جب تمام سامع مکمل متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ تمہارا رب اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد تمہیں فرما رہا ہے کہ اس زندگی میں فلاح اور کامیابی پراپرٹی کا حصول نہیں ہے، فلاح اور کامیابی جو ہے وہ بہت بڑا بینک بیلنس جمع کر لینا نہیں ہے، بلکہ تمہارے رب کی بارگاہ میں کامیابی اور فلاح کس چیز کا نام ہے؟ من زکاہا، جس نے اپنی اس روح کا، اپنے اس جسم کا اور اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کو یہ الہام کر دیا گیا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، نیکی کا راستہ کیا ہے، برائی کا راستہ کیا ہے، اور اب اس میں سے نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے نفس کا تزکیہ کر لینا یہی انسان کا امتحان ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا جاتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جنت کی بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں جہاں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہر طرح کے باغات تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور یہ کس کو نصیب ہوں گے؟ فرمایا وذالک جزاء من تزکا، یہ اس کو جزا ملے گی جو تزکیہ حاصل کر کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو بغیر تزکیے کے، بغیر روح کی پاکیزگی کے، اپنے باطن سے بے نیاز ہو کے غفلت میں زندگی گزارے گا، اسے یہ باغات نہیں ملیں گے، بلکہ یہ اس خوش نصیب کو ملیں گے کہ جو تزکیہ نفس اور باطن کی طہارت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس تزکیے کو انبیاء و رسل کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کے طور پہ ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جہاں ذکر آتا ہے قرآن میں، وہاں 3 ذمہ داریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ذکر کی گئی ہیں، تو ان میں سے تزکیے کو بالکل ایک بیسک ذمہ داری کے طور پہ رکھا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ذات ہے کہ جس نے امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ فرمایا تاکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے
اور ان کے دلوں کو اپنی نگاہ سے پاک بھی کرے اور پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ تو یہ تزکیہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا فرمایا، اور صحابہ سے تزکیے کا یہ سفر تابعین اور تبع تابعین تک پہنچا۔ پھر صلحائے امت جو ہیں وہ اسی تزکیے کی ذمہ داری کو نبھاتے رہے، اور پھر اولیاء کرام نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیے کی جو ذمہ داری امت کو سونپی گئی تھی، اس تزکیے کے لیے یہ پیغام محبت جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے جلیل القدر اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، آپ کو جب اللہ رب العزت نے فرعون کو دعوت حق اور دعوت توحید دینے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرعون کو دعوت دی، تو پہلے تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ أَن يَخْشَىٰ، کہ پہلے اے موسیٰ آپ جا کے اس سے نرم لہجے میں بات کرنا تاکہ اس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو اس سے دائی کی ذمہ داری بھی بیان کر دی کہ دائی وہ نہیں ہوتا جو ہاتھ میں لٹھ لے کے کسی کو مارنے پہ تلا ہوا ہو، جو ہر وقت فتوے لگاتا رہے، جس کی زبان جو ہے اس سے سخت اور ترش باتیں ہمیشہ نکلتی رہیں، بلکہ جو دائی ہے جس نے اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے لہجے میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو، اس کی ڈیلنگ اور معاملات اچھے ہوں، وہ سخت بات نہ کرے بلکہ حکمت کے ساتھ اللہ کے بھٹکے ہوئے جو بندے ہیں ان کو اللہ رب العزت کے راستے کی طرف لے کے آ جائے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو فرمایا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اے موسیٰ جا کے فرعون سے کہنا کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تو طہارت اور تزکیہ حاصل کر لے، اور ان جھوٹے خداؤں کو اور اپنی انا کے اس بت کو پاش پاش کر کے تو میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، مجھے خدا مان لے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو ذمہ داریاں دے کے بھیجا، وہاں سب سے پہلی ذمہ داری تزکیہ کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا اور اپنی نگاہ سے اللہ کے بندوں کا تزکیہ کرنا تھا۔ اور پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تزکیہ کے بہت سے وسائل ہیں جن سے تزکیہ کا یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے، جس میں سب سے بڑا وسیلہ نبی کی نگاہ ہے، اور پھر اولیاء کرام کی نگاہوں کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ دیا کہ وہ طہارت اور پاکیزگی کے اس مقام پہ جا پہنچتے ہیں کہ وہ جب اللہ رب العزت کے بندوں پر اپنی نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کے دلوں پہ توجہ کرتے ہیں، تو یہ بھی تزکیے کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی لیے یہ فرماتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشتے گلے بوسا زن بر آستانے کاملے، کہ اگر تو تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ تو اپنی اس مٹھی بھر مٹی کے اندر کیمیا پیدا کر، اسے سونا بنا لے، اور اس کا طریقہ یہ ہے بوسا زن بر آستانے کاملے، کسی کامل اللہ کے بندے کی بارگاہ میں جا کے اس کے قدموں کو بوسا دے، اس کی بارگاہ میں حاضری دے، کیونکہ جو انوار و تجلیات اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے عطا ہو رہے ہوتے ہیں، جب تم وہاں جاؤ گے تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا، اور ان کی صحبت جو ہے وہ تمہارے لیے وہ بہت بڑا کام کرے گی۔ اسی لیے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انفاس العارفین کے نام سے کتاب لکھی، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کا معنی ہی بتا رہا ہے کہ انفاس العارفین، کچھ غافلین ہوتے ہیں، کچھ عارفین ہوتے ہیں۔ غافل وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ذکر کو بھلا دیا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھلا دیا، جنہوں نے تزکیہ کے سبق کو بھلا دیا، اور کچھ عارف ہیں جو اللہ رب العزت کے مقام سے جن کو آگاہ کیا گیا ہے اور جن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، جن کو تزکیہ کا مقام نصیب ہو گیا ہے۔ فرمایا انفاس الغافلین سے بچو اور انفاس العارفین کے قریب آ جاؤ۔ اور انفاس نفس کی جمع ہے، نفس سانس کو کہتے ہیں، جہاں اللہ کے عارف بندوں کے سانس چل رہے ہوں یا جہاں ان کی صحبت موجود ہو، جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو، اللہ رب العزت اس مقام کے اندر بھی خاص روحانیت پیدا کر دیتا ہے۔ میں سن رہا تھا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اسکالر جنہیں آج کل بہت زیادہ سنا جاتا ہے اور لوگ انہیں بہت بڑا انٹلیکچول مانتے ہیں اور فکری اعتبار سے ان کی بڑی تحسین کی جاتی ہے، وہ میڈیا
میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے تصوف ایک متوازی دین ہے اور یہ ایک پیرالل ریلیجن ہے، بلکہ اب تو غضب ہو گیا کہ انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کھل کے یہ کہنا شروع کر دیا جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ تصوف کی روایت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ قرآن جو ہے اس کے اندر تصوف کی یہ روایت موجود نہیں ہے، اور قرآن تصوف اور صوفیاء اور اولیاء ان تمام ناموں کو قرآن نہیں جانتا، اور قرآن نے ان کا کوئی ذکر نعوذ باللہ نہیں کیا۔ اتنا بڑا دعویٰ وہ کر رہے تھے، اور پھر جتنی آیات ہیں جن میں کہیں اللہ تعالیٰ کے پاک ولیوں کا اور نیک بندوں کا ذکر کیا گیا، اس کو موڑ توڑ کے کہیں اور لے جانے کی کوشش کی، اور وہ پتہ نہیں اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ہر بندہ خود قرآن پڑھے اور جو کچھ اسے قرآن سے سمجھ آتا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے، کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اولیاء کے نام کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں یہ انفاس العارفین، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے تزکیہ نفس کی وجہ سے، ان کی روح کی اس پاکیزگی کی وجہ سے ان کے آئینہ دل کو اتنا شفاف کر دیتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات منعکس ہونے لگتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے سینے میں اپنا خاص نور جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں کے مقام کا انکار کرنا یہ در حقیقت تزکیہ نفس کے اس طریقے کا انکار ہے جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر یہ سلسلہ آگے چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے وہ سائنسدان نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ تزکیہ نفس کرنے والے علماء عارفین اس حدیث سے مراد ہیں، اور تمام امت اس بات پہ متفق ہے جو عارفین ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اور جن کی صحبت کو اللہ رب العزت نے عام غافل بندوں کے لیے اکسیر بنایا ہے، اور صحبت صالحہ کا ایک پورا چیپٹر احادیث پاک کے اندر موجود ہے جس میں بے شمار ایسی احادیث ہیں۔ تو اگر ہم جاوید احمد غامدی صاحب اور اس جیسے دیگر چند نام نہاد مفکرین کی بات کو مان لیں تو پھر ہمیں تمام اس ذخیرہ حدیث کو نعوذ باللہ حذف کرنا پڑے گا، اور اس کو چھوڑنا پڑے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے بہت زیادہ قتل کر لیے ہیں، گناہ کر لیے ہیں، اور وہ یہ ریاض الصالحین میں ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ ایگریڈ اپان ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ اتنے قتل کر چکا تو پھر اسے کسی نے بتایا کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کے یہی توبہ جو تم یہاں کر رہے ہو قبول نہیں ہو رہی، وہاں جا کے کرنا جہاں انفاس العارفین ہیں، جہاں اللہ والے بستے رہے ہیں، جہاں وہ ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ذکر کے ساتھ مل کے جب تم ذکر کرو گے اور توبہ کرو گے تو ان کی توبہ اور ان کی صالحیت اور ان کے نفوس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو وہ جا رہا تھا، راستے میں وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کی موت واقعہ ہو گئی، اور عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہمارا مال ہے، ہم لے جائیں گے۔ رحمت والے کہتے تھے نہیں، یہ گناہگار ہے، یہ قاتل ہے، لیکن جا تو نیک لوگوں کی بستی کی طرف رہا ہے، اچھے لوگوں کی طرف جا رہا ہے، یہ تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اب اس کو جو ہے وہ ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تقربی الی قریۃ الصالحین، کہ تو میرے نیک لوگوں کی بستی کی طرف قریب ہو جا، سکڑ جا، سمٹ جا۔ تو وہ ایک بالشت ان کے قریب ہو گئی، صرف ایک بالشت کا فرق نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کو جنت میں لے جاؤ، کیونکہ اس کی نیت توبہ کی تھی اور یہ میرے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کو ڈینائی کرنا، اس کا انکار کرنا، اولیاء کرام کی توہین کرنا، اور تصوف کے پورے چیپٹر کو جس کو احسان کا نام دیا گیا حدیث جبرائیل کے اندر، اور یہی تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اس کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کرنا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو غرب کی طرف سے اور یہ چند ایسے لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مادیت کو اور مٹیریلزم کو اور ایسی چیزوں کو فروغ دیا جائے جس کی وجہ سے انسان صرف اس مادے میں پھنسے رہے اور وہ روح کا سفر جو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ جس طرح اولیاء کرام کی صحبت اور ان کی نظر اور نگاہ یہ تزکیے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح روزہ
یہ تزکیہ نفس کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ رب العزت نے بنا دیا، ہمیں موقع بھی عطا فرما دیا۔ اور روزے کے مقاصد میں سے قرآن میں سب سے بڑا مقصد یہی ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، مقام تزکیہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ جب انسان ایک پورے مہینے کی اس ورکشاپ سے گزرتا ہے اور عملی طور پہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے اثرات اس کے قلب و روح پہ ہوتے ہیں تو اس کا روح جو ہے پاکیزہ ہو جاتی ہے، اس کا دل جگمگانے لگتا ہے، گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں اور اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی ریاضت سے نکل کے جب باقی زندگی میں آتا ہے تو اس کی پوری سال کی زندگی کے اوپر روزے کے یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر روزہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اور شعائر اللہ رب العزت کی عطا کردہ بڑی علامتوں کو کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ کہا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اور ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ اور روزہ ان میں سے ایک بہت بڑا شعیرہ ہے، اللہ رب العزت کے قرب کی ایک علامت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں۔ اور بعض نے یہ ترجمہ کیا کہ میں خود اس کی جزا ہوں، کہ روزے دار کو اللہ رب العزت کا بلا حجاب دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور تزکیہ کا جو مقصد ہے وہ اپنی پوری پیک کے اوپر جا کے جو ہے وہ اس روزے کے ذریعے مکمل ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ رب العزت کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو اس سے اس کے دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور اسے نیکی کی قوت نصیب ہوتی ہے، اور اس کو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب جو ہے اس کی منزل نصیب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب رمضان المبارک میں روزے رکھیں تو وہ اس احساس کے ساتھ ہوں کہ صرف ہم بھوکے پیاسے ہی نہیں رہ رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک اسپرچول ٹریننگ ہو رہی ہے، ہم ایک روحانی مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس روزے کے ذریعے ہماری پیوریفیکیشن اور ہمیں ہمارے نفس کی تطہیر کا بندوبست جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ اور جب ہم اس احساس کے ساتھ روزے کی اس ورکشاپ میں اور روزے کی اس ٹریننگ سیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت زیادہ کرم نوازیاں اپنے بندوں پہ فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، پہلی ہی شام جب رمضان کی شروع ہوتی ہے، فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تزکیے کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، رحمت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطان جو ہے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شیطان جو تزکیے کی راہ میں رکاوٹ تھے اور باطنی طہارت کی راہ میں رکاوٹ تھے، جو گناہوں پہ آمادہ کر رہے تھے، جکڑ دیا جاتا ہے اور نیکی کی قوت کو مزید آسانیاں دے دی جاتی ہیں۔ تو گویا تزکیہ نفس کا ایک پورا ماحول بندے کو فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا جب سرکار ممبر پہ چڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دفعہ آمین کہا، اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت جبرائیل امین جو ہے وہ یہ دعا مانگ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ کتنی مستجاب وہ دعا تھی، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ شخص جو ہے خائب و خاسر ہو جائے جس کو رمضان بھی ملے اور وہ اپنی بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکے، تو وہ خائب و خاسر ہو جائے۔ سرکار نے آمین فرمایا۔ تو گویا جس نے یہ رمضان کا موقع ضائع کر دیا، اس میں دعائیں نہ مانگیں، اس میں استغفار نہ کیا، اس میں قرآن کی تلاوت نہ کی، اور اس کی راتوں اور دنوں کو اپنے لیے ذکر و فکر اور عبادت کا سامان نہ بنایا، تو وہ پھر بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے، رمضان کی برکتیں اور گھڑیاں ہمیں ابھی نصیب ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر گھڑی سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صرف روزہ ہی تزکیے کا بندوبست نہیں کرتا، بلکہ رمضان المبارک میں جو صدقات اور خیرات کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ بھی بہت بڑا تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے۔
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ کان اجود من الریح المرسلۃ کان اجود ما یکون فی رمضان، حتیٰ کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں ہوتی تھی، اور آپ دل کھول کے اللہ کے بندوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، سخاوت کا اہتمام کرتے تھے، اور امت کو بھی ترغیب دیتے صدقہ و خیرات کرو۔ اور یہاں تک فرمایا جس نے کسی ایک بندے کو روزہ افطار کروایا، چاہے ایک کھجور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے لیے جنت کے اس کو قریب کر دیا جاتا ہے، اسے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہے۔ تو غریبوں کا خیال رکھنا، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو پسے ہوئے طبقات ہیں رمضان میں انہیں یاد رکھنا، تیرا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، تیرے گاؤں کے اندر جو سفید پوش لوگ ہیں جن کے پاس سحری اور افطاری کا اچھا سامان نہیں ہے، ان تک ایسے عزت والے طریقے سے چیزیں پہنچانا کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ان کے گھر میں چولہا بھی جلتا رہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نصیب ہوں۔ تو جو رمضان المبارک میں ان صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ان غلاموں کے مال میں سے لیجئے۔ ادارے میں خود بیٹھ کے پڑھایا، اور ایسے افراد تیار کیے جو الحمدللہ پورے ملک اور پوری دنیا میں اب اس پیغام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کے جانشین، آپ کے لخت جگر حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر السالکین بیرا شریف، آپ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس ادارے کو مزید عروج دینے کے لیے اب اسے یونیورسٹی بنانے کی آپ نے طویل محنت اور کوشش کی ہے، اور جس کو الحمدللہ شرف قبول نصیب ہوا ہے، اور پارلیمنٹ سے یہ اس کا بل پاس ہو چکا ہے، اور عنقریب یہاں ایک بہت بڑی عظیم الشان یونیورسٹی اپنی خدمات شروع کرے گی، جس سے یہ پورا علاقہ اور پوری دنیا مستفید ہوگی، اور یہاں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی جاری کی جائیں گی۔ تو یہ آج کا پیغام تھا کہ آئیے رمضان المبارک میں استغفار کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، تزکیہ نفس کا سامان کریں، اور روزے کے دن اور رات میں اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو اور اپنے دل کی مسجدوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے آباد کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں روزہ کے صحیح جو ثمرات ہیں وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے اسے خدمت دین متین میں جو ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ اچھی زندگی اور خاتمہ بالخیر بھی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔